یہ ہے کتنی خطرناک. کچھ چیزیں تو میں رکھ چکا پہلے، مختصر جب پھر ذکر آیا ہے تو چند چیزیں اور دیکھ لیجئے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کی، ابھی آپ کس کی ہوتی ہیں؟ حنفی مسجد، شیعوں کی مسجد، اہل حدیثوں کی مسجد، جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکے اور اس طریقے سے ان کی بربادی ہوگی مسجدوں کی. صاحب یہ پھر وہ اس کوشش میں، یہ تو یہ ایسا ہو گیا جو اس کوشش میں شامل ہو گیا کہ ان کو ویران کر دے. صاحب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ مسجد ایک مدینے میں بنائی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں آئی، جب بننے لگی تب معلوم ہوا، کافی بن گئی خاموشی سے. اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اسے توڑا. منافقین نے وہ سازش کرنے کے لیے بنائی تھی. سازشوں میں کیا کیا تھا؟ اس میں سے ایک چیز یہ تھی، قرآن نے کہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، ایسی مسجد جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے یا جنہوں نے اس کو لے لیا ہے، اس سے کفر آتا ہے. اس سے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں فرقے بنانے کے لیے، اختلاف ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بن رہی ہے. آپ کی مسجدوں کی کیا پوزیشن ہے؟ اماموں کے قتل ہوتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں. مقتدی ڈنڈے لے کر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. پولیس آتی ہے. دنیا میں لوگ تماشا دیکھتے ہیں، تالے پڑتے ہیں، تالے پھر ڈال دیے جاتے ہیں، غیر مسلم ہنسی اڑاتے ہیں. یہ کسی ایک جگہ کی بات ہے، یہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے چاروں طرف. یہ تو ہے قبضے کے لیے، داخلے کے لیے، یہ تو قبضے کی بات تھی. اب قبضے، لفظ قبضے کے ساتھ میں دین جو لوگ اپنے آپ کو دینی جماعتیں کہتے ہیں، لفظ قبضہ استعمال کرتے ہیں. ان کے مرکزوں کے اوپر یہ گفتگو اسی میں ہوتی ہے کس مسجد پر قبضہ کرنا ہے. لفظ قبضہ استعمال ہوتا ہے. اللہ کی مسجدیں کہ صرف ہمارے گروپ کی بات ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. اس اب اسے کہتے ہیں یہ مسلک ہے، یہ فرقے نہیں ہیں. مسجد لوگوں میں تفرقے کے لیے بنائی اس لیے جاتی ہے. بنیاد مسجد اتحاد کا مرکز تھی، یونٹی کا. مسجدیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ ہمارے فرقے والی نہیں ہیں. یہاں پر استعمال تو لفظ مسلک کرتے ہیں، وہ نہیں ہے، اس لیے ہونی ضروری تھی. بننے سے پہلے نام یہ آتا ہے اس نام سے، اس لیے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے اور ایک بن جائے. ایمان لانے والوں کو اس جگہ پہ ضرورت ہے. نمازی ذرا دور جاتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن مسجدیں بنانے سے پہلے نیتیں یہ ہوتی تو ہدایت کے تو کھنڈر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث ہے، مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں بھر جایا کریں گی. وخرابا من الہدی، ہدایت کے کھنڈر ہوں گے وہ. دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے یہ شرک. اس کا میں پس منظر بتا دوں اس آیت کا جو اگلی آپ اب دیکھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا. حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنایا گیا تھا، لیکن ان کی وزیر کی حیثیت سے نبی تھے. حضرت موسیٰ کے ماتحت نبی تھے. حضرت ہارون کو وہ چھوڑ گئے، بھائی تھے. حضرت ہارون کو وہ چھوڑ گئے کہ ان لوگوں بنی اسرائیل کا خیال رکھنا. حضرت موسیٰ کے جاتے ہی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو تو اپنا رہنما تسلیم کرتے تھے، بڑے اکڑ خوں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ کوئی آرڈر کرتے تھے وہ مانتے تھے، وقتی طور پر مانتے تھے، سامنے سے مانتے تھے. حضرت ہارون کو قبضہ نہیں دیا. ان کے جاتے ہی ایک بچڑا بنا لیا ایک، اور اس کی پوجا شروع کر دی. حضرت ہارون نے سمجھانا چاہا تو انہوں نے نہیں مانی. جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ حالات دیکھ کر بہت سخت
سب سے پہلا غصہ ان کا جو تھا، ناراضگی حضرت ہارون پر اتری کہ تم نے یہ کیسے ہونے دیا، میں تمہیں ذمہ دار بنا کر گیا تھا۔ حضرت ہارون نے جواب دیا، وہ یہ ہے، ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، میرے داڑھی اور سر کے، میری داڑھی کے بال مت پکڑو، میرے سر کو مت پکڑو۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس لیے پھر خاموش ہو گیا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ ہی آ کر یہ کہیں گے، تم ہی آ کر یہ کہو گے کہ تم نے یہ فرقے بنا دیے یہاں پر بنی اسرائیل کے اندر، اس لیے میں نے وہ نہیں مان رہے تھے، شرک ہونے دیا، ورنہ بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ میں تھی جو کھڑی ہو جاتی، سب اکیلے تھوڑی پڑ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کر یہ کہتے مجھ سے کہ تم نے بنی اسرائیل میں فرقے بنا دیے، میری بات کا خیال نہیں کیا، تو شرک ہونے دیا، فرقے نہیں بننے دیے۔ شرک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے رکوا دیا، فرقے حضرت موسیٰ بھی نہیں توڑوا سکتے تھے آ کر، اس لیے انہوں نے ہونے دیے، اس سے زیادہ خطرناک ایک دفعہ بن جاتے تو یہ اتنی سیریس بات ہے نبی کی نظر میں کہ انہوں نے یہ عذر رکھا کہ میں نے اس وجہ سے پھر آگے اور زبردستی نہیں کی اب ان لوگوں کے ذریعے جو میرے ساتھ میں تھے، انتظار کرتا رہا بس آپ کا کہ فرقے نہیں بن جائیں یہاں پر، یہ کچھ دن پوجائیں کر رہے ہیں وہ تو روک لیں گے آپ، فرقے ایک بار ہو جائیں گے تو پھر نہیں اتحاد ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ نے اس معذرت کو، اس ایکسکیوز کو قبول کر لیا، تو کہتے کہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہو کہ شرک ہو جانے دو، تو حضرت موسیٰ نے اس ایکسکیوز کو قبول کیا۔ ایک نبی نے یہ ایکسکیوز رکھا اور دوسرے نبی نے ان کی اس معذرت کو قبول کیا۔